نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج ہم مختصر المعانی الفن الثالث علم البدیع کا سبق نمبر 56 شروع کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم حسب عادت آج کے سبق سے متعلق عبارت پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد سبق کا خلاصہ اور آخر میں عبارت کا ترجمہ اور مختصر تشریح ہم پڑھیں گے۔ عزیز طلباء، آج کی سبق سے متعلق عبارت و اما باکثر من حرف واحد وهو عطف على قوله اما بحرف ولم يذكر من هذا الضرب الا ما يكون زيادة في الآخر كقولها الخنساء ان البكاء هو الشفاء من الجواه اي حرقة القلب بين الجوانح بزيادة النون والحاء وربما سمي هذا النوع مزيلا۔ ہم جناس کی دوسری قسم جناس ناقص سے متعلق پڑھ رہے تھے۔ جناس ناقص کی ہم نے پڑھا کہ اس کی کل 6 قسمیں ہیں۔ یا تو جناس ناقص اس جناس کو کہا جاتا ہے جس میں جناس کے 2 الفاظ میں سے ایک لفظ میں حرف زائد دوسرے میں کم ہو، پھر یہ زائد حرف یا تو ایک ہوگا، پھر اگر ایک حرف زائد ہے تو وہ 3 حال سے خالی نہیں، یا شروع میں زائد ہوگا یا درمیان میں یا آخر میں۔ اگر آخر میں زائد ہو اس کو جناس مطرف کہتے ہیں۔ اس کی مثال میں ابو تمام کا یہ شعر ہم نے پڑھا تھا، یمدون من اید عواص عواصم۔ اب مصنف علیہ الرحمہ اس شعر کی لغوی صرفی تحقیق فرمائیں گے۔ یمدون میں مد یمدو کا معنی آتا ہے کھینچنا، بڑھانا۔ یمدون وہ بڑھا دیتے ہیں، من اید عواصم عواصم حفاظت کرنے والے ہاتھوں کو اور کاٹنے والے ہاتھوں کو۔ من ایدی جو ترکیب میں من واقع ہے اس کے بارے میں کئی اقوال ہے۔ پہلا قول یہ ہے کہ من زائدہ ہے، یہ امام اخفش رحمہ اللہ تعالیٰ کی رائے ہے۔ وہ فرماتے کہ من زائد ہے اور ایدی یہ مفعول واقع ہے، لہذا من ایدی فی موقع مفعول، یہ مفعول کی جگہ پر واقع ہے۔ یمدون یعنی یمدون کی مفعول کی جگہ پر واقع ہے، علی زیادت من اس بنا پر کہ من زائد ہو، کما ہوا مذہب الاخفش، اس طرح کی امام اخفش کی یہی رائے ہے۔ اوالا کون حال تبعیض، بعض رات کی رائے یہ ہے کہ من جو ہے یہ تبعیض کے لیے ہے، اور اس پر انہوں نے بطور استثناء کی یہ عرب کا ایک جملہ ذکر کیا، حز من عطفہ وحرک من نشاطی، اس نے حرکت دی اپنے پہلو کو، اور حرک من نشاطی، اور اس نے حرکت کی اپنے نشاط اور خوشی کی بنا پر۔ تو یہاں پر حز من عطفہ اس نے اپنے بعض پہلوؤں کو حرکت دی۔ حز حضو کا معنی حرکت دینا، من تبعیض کے لیے پہلو کو کہتے ہیں، تو اس نے اپنے بعض پہلو کو حرکت دی۔ وحرک من نشاطی، اور اس نے یہ حرکت نشاط اور چستی اور خوشی کی وجہ سے کی ہے۔ تو اس صورت میں من جو ہے یہ تبعیضیہ کی من جو ہے یہ تبعیضیہ ہوگا۔ اور تیسری رائے اس میں یہ ہے کہ من ایدی یہ جو ہے تبعیضیہ کے لیے ہے، اور یہ صفت واقع ہے من ایدی یہ سواعد لفظ محذوف کے لیے، سواعد سائد کی جمع بازو کو کہتے ہیں۔ اصل میں عبارت ہوگی یمدون سواعد من ایدی عواصم، وہ بڑھاتے ہیں اپنے بازوؤں کو، باز کاٹنے والے اور حفاظت کرنے والے ہاتھوں کو، یعنی اپنے بازو میں سے باز کاٹنے والے اور ہاتھ حفاظت کرنے والے ہاتھوں کو بڑھاتے ہیں۔ تو یہاں پر سوائد محذوف ہے، وہ موصوف ہے من ایدی، یہ ظرف مستقر اس کے لیے صفت واقع ہے۔ او علی انہ، یا یہ ہے کہ یہ من ایدی صفت محذوف، یہ صفت محذوف کے لیے، ای یمدون سواعد من ایدی عواصم، سواعد سائد کی جمع ہے، بازو کو کہتے ہیں، من ایدی عواصم ای کائنۃ من ایدن، وہ ایسے بازو ہے کہ جو بازو جو ہے واقع ہے ایسے ہاتھوں سے، عواصم یہ عاصیتن کی جمع، ضربہ بالعصا، اس نے اس کو مارا عصا کے ذریعے۔
आवासिन या आसियतन की जमा है, ये मारने के माने में आता है। असा या आसी आसन का माना आता है ऐ ज़रबहु बिल आसा, आसा से किसी को मारना। आवासिन जमा आसियतिन, आवासिन या आसियतन की जमा है मिन आसाहु, या आसा से माखूज है ऐ ज़रबहु बिल आसा, उसने मारा उसको आसा से। व आवासिम और यमुद्दूना मिन ऐदी आवासिन, आवासिम जो है ये आसमा से है, आसिम की जमा है। आसमहु हाफिज़हु, उसने इसकी हिफाजत की, व हमाहु और इसकी इज्जत का ख्याल रखा। व तमामु पूरा शेर इस तरह तसूल बिअसियाफिन क़वाज़िन क़वाज़िबु, और साल यसूलु का माना है हमला करना। असियाफ सेफ की जमा तलवार को कहते। क़वाज़िन ये क़ाज़ियतुन की जमा है फैसला करने वाला, और क़वाज़िब क़ाज़िब की जमा इसका माना है काटने वाला। तो शायर अपने ममदूहीन की तारीफ़ करता है कि वो मेरे ममदूहीन ऐसे हैं कि वो बढ़ाते हैं अपने हिफाजत करने वाले और काटने वाले हाथों को, मारने वाले और हिफाजत करने वाले हाथों को बढ़ाते हैं। तसूल बिअसियाफिन, वो हमला करते हैं ऐसे तलवारों के ज़रिए जो फैसला करने वाली है और काटने वाली है, यानी जंग का फैसला करने वाली है, जंग जीतने वाली है। क़वाज़िम दुश्मनों को मारने वाली है, दुश्मनों को ख़त्म करने वाली है। तो यहाँ पर महल इस्तिशहाद मैंने बताया था कि आवासिन और आवासिम है, कि आवासिन और आवासिम ये मुतजानिसैन अल्फाज हैं, और एक में जो है आवासिम में मीम ज़ायद है आखिर में, इसलिए इसको मुतरिफ कहते हैं, जिनासी नाक़िस मुतरिफ कहते हैं। इसी तरह क़वाज़िन और क़वाज़िब में ये भी मुतजानिसैन अल्फाज है, और दूसरे में बा ज़ायद है, तो बा जो है वो ज़ायद है। ऐ यमुद्दूना ऐदिया ज़ारिबातिन, शेर का तर्जुमा जिक्र फरमा रहे हैं कि वो लड़ने वाले जंगजू बढ़ाते हैं अपने दोनों हाथों को, ऐसे दोनों हाथ ज़ारिबातिन जो हाथ मारने वाले हैं तलवारों के ज़रिए, इलादाई दुश्मनों को। हामियातिन, ऐसे हाथ बढ़ाते हैं जो हिफाजत करने वाले हैं, लिलौलिया अपने औलिया अपने दोस्तों की। साइलातिन अलल अक़रान, वो ऐसे जंगजू हैं जो हमला करने वाले हैं, अलल अक़रान अपने हमासरों पर, बिसयूफिन तलवारों के ज़रिए, ऐसे तलवारों के ज़रिए, हाकिमतिन जो फैसला करने वाली है, बिलक़त्ल कत्ल की सूरत में, क़ातिआतिन जो काटने वाली है और ख़त्म करने वाली है। और रुबमा सुम्मिय हाज़ल क़िस्मु अल्लज़ी यकूनु ज़ियादतु फ़िल आख़िर मुतरिफ़न, और फरमाते हैं कि ये जो किस्म है जिसमें मुतजानिसिन के दो अल्फाज में से एक में हरफ ज़ायद हो, आखिर में ज़ायद हो, इसका नाम मुतरिफ रखा गया है। व इम्मा बिअक्सर मिन हरफिन वाहिदिन, अब यहाँ से मुसन्निफ़ अलैहिर्रहमा जिनास नाक़िस की दूसरी तक़सीम ज़िक्र फरमा रहे हैं कि जिनास नाक़िस के दो अल्फाज में से एक में हरफ ज़ायद हो, या तो एक हरफ ज़ायद होगा, उसकी तीन किस्में हमने पढ़ ली, या एक से ज़ायद हरफ ज़ायद होंगे। तो एक से ज़ायद हरफ ज़ायद हो, ये भी तीन हाथ से खाली नहीं, या तो शुरू में ज़ायद होंगे, या दरमियान में ज़ायद होंगे, या आखिर में ज़ायद होंगे। शुरू में ज़ायद हो तो इसको मुअव्विज कहते हैं, दरमियान में ज़ायद हो तो इसको ज़ायदुन नाक़िस बिल मुतवस्सित कहते हैं, ज़ायदुल वसत भी कहते हैं, और आखिर में ज़ायद हो तो इसको मुज़य्यल कहते हैं। मुसन्निफ़ अलैहिर्रहमा सिर्फ मुज़य्यल की मिसाल ज़िक्र फरमाएंगे, बाकी मुअव्विज और ज़ायदुल वसत की मिसाल ज़िक्र नहीं फरमाते। इसकी वजह ये फरमाते उलमा कि मुअव्विज और ज़ायदुल वसत की मिसालें कलाम अरब में पाई ही नहीं जाती, या पाई तो जाती है लेकिन बहुत कम, जो कल आदम शुमार होती है, इस वजह से उनकी मिसालें ज़िक्र नहीं की। व इम्मा बिअक्सर मिन हरफिन वाहिदिन, जिनास के दो अल्फाज जिनमें से एक में हरफ ज़ायद हो तो ये हुरूफ एक से ज़ायद होंगे। वो वातुन अला कुल्ली मा बिहरफिन, या ये ज़ियादत एक हरफ से होगी, और बिअक्सर या ज़्यादा
حروف سے ہوگی، یعنی اما بحرف پر باکثر کا عطف ہو رہا ہے۔ وَلَمْ يَذْكُرْ مِنْ هَذَا الضَّرْبِ إِلَّا مَا يَكُونُ زِيَارَةُ فِي الْآخِرِ، اور مصنف علیہ الرحمہ نے ان انواع میں سے ذکر نہیں کیا مگر اسی نوع کو جس میں زیارتی صرف آخر میں ہو، کا قول الخنساء، جس طرح کہ خنساء شاعرہ کا یہ قول ہے، ان البکاء وشفاء من الجوام، بے شک رونا یہ شفا ہے، من الجوا دل کی سوزش سے، من الجوا بکا یہ رونے کو کہتے ہیں، شفا کا معنی شفا ہونا، اور جوا دل کی سوزش کو کہتے ہیں۔ اس شعر کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ خنساء کے بھائی کو کسی نے مارا تھا، قتل کر دیا تھا، تو وہ اس پر بہت زیادہ ماتم کر رہی تھی، بہت زیادہ رو رہی تھی اور بہت زیادہ چیخ و پکار کر رہی تھی۔ تو کسی نے اس کو روکا کہ بھئی اتنا زیادہ نہ رو، خاموش ہو جاؤ، یہ رونا آپ کے لیے ٹھیک نہیں، آنکھوں کی بینائی آپ کی چلی جائے گی اور آپ بیمار پڑ جاؤ گی۔ تو اس نے جواب دیا کہ ان البکاء هو الشفاء من الجوا بین الجوانح، من الجوا بین الجوانح، کہ بے شک بکا رونا وہ تو شفا ہے، من الجوا اس دل کی سوزش کا، بین الجوانح جو دو پسلیوں کے درمیان ہے، جو دو پسلیوں کے درمیان میں، جوانح جانحہ پسلیوں کو کہتے ہیں، جوا دل کی سوزش کو کہتے ہیں۔ تو خنساء نے بڑا پیارا جواب دیا، تو ان البکاء والشفاء من الجوا بین الجوانح، بہرحال یہاں پر محل استشہاد یہ ہے کہ جوا اور جوانح اس میں جناس ہیں، لیکن یہ جناس تام نہیں ہے، ایک میں حرف کم ہے جوا میں، جوانح کے مقابلے میں اس میں حروف زائد ہیں اور دو حروف زائد ہیں، ایک سے زائد حروف زائد ہیں، اور یہ حروف زائد آخر میں ہے، اس وجہ سے اس کو ہم جناس ناقص مزیل کی چھٹی قسم مزیل کہیں گے، اور مصنف علیہ الرحمہ نے اس کو جو ہے اسی کو ذکر کیا جناس ناقص کی مابقی تین قسموں میں سے، ان البکاء والشفاء من الجوا حرقۃ القلب دل کی سوزش کو کہتے ہیں، بین الجوانح پسلیوں کے درمیان، بزیارت النون والحاء اس میں نون اور حاء زائد ہیں آخر میں، اور ربما سمی هذا النوع المزیل، اور اس نوع کا نام مزیل رکھا گیا ہے۔ تو عزیز طلبہ اسی کے ساتھ آج کے سبق کا اختتام ہوا۔ سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے جناس ناقص سے متعلق پڑھا کہ جناس ناقص وہ جناس کہا جاتا ہے جس میں تعداد حروف میں جو ہے مطابقت نہ ہو، ایک میں حروف کم دوسرے میں زائد ہوں۔ پھر اس کی مصنف علیہ الرحمہ نے 6 قسمیں ذکر فرمائی ہے کہ اگر ایک حرف زائد ہو، شروع میں زائد ہوگا یا درمیان میں یا آخر میں، اور اگر ایک سے زائد حرف زائد ہوں تو وہ بھی یا شروع میں زائد ہوں گے یا درمیان میں یا آخر میں زائد ہو تو اس کو مزیل کہتے ہیں، جناس ناقص مزیل۔ آپ حضرات سبق کو خوب غور سے سنیں سمجھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔